أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری کوششیں الگ الگ قسم کی ہے، فاما من اعطى واتقى، سو جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخالت سے کام لیا اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ گڑھے میں گر جائے گا تو اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا اور آخرت ہمارے قبضے میں ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، لہذا میں تم کو ایک دہکتی ہوئی آگ سے خبردار کر رہا ہوں، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں صرف بدبخت داخل ہوگا، الذي كذب وتولى، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، وسيجنبها الاتقى، اور اس سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جس نے پرہیزگاری اختیار کی، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کو وہ جتلاتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ محض اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقین رکھو ایسا شخص ضرور خوش ہوگا۔ یہ سورہ لیل ہے، اس میں کل 21 آیت ہے۔ اس سے پہلے والی جو سورت تھی وہ سورہ شمس اور سورہ بلد، سورہ شمس اور سورہ بلد کا اس سورت سے کیا ربط ہے؟ تو سورہ بلد اور سورہ شمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، نیکوکار اور بدکار لوگوں کے بارے میں بتایا، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی وہی بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی صورت میں آیا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں بدکاری بھی ڈالی ہے اور
نیکوکاری بھی ڈالی ہے، اور پھر جو اس پر عمل کرتا ہے یعنی نیکی پر عمل کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو بدکاری اختیار کرتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا، دیکھو رات ہے اور دن ہے، رات ہے اور دن ہے، ایسے ہی نیکی اور بدی ہے۔ رات کا دن کے ساتھ موازنہ ہے، دن میں اجالا ہی اجالا ہے اور رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس صورت میں وہی بتا رہے ہیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو یعنی مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا انسان کی جو کوششیں ہیں نا وہ الگ الگ قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے نا دنیا میں، بالکل اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ اس دنیا کے بعد یعنی آخرت میں اچھا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں کے کیے ہوئے کاموں کے بدلے میں جنت دیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہی تو سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور جو کفر اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، اللہ تعالیٰ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے، اللہ کے احاطے سے کوئی انسان باہر نہیں ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے جو کفر کرتا ہے اس کو اللہ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ کفر سے، کفر کو ظالم سے تشبیہ دی ہے کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، کفر کرنے والا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو فرمایا انا اعتدنا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ آگ کو، کس کے لیے؟ ظالم کے لیے۔ ظالم کون ہے؟ کافر۔ کیوں کافر ظالم ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی واضح چیزیں بتائی، اتنی ساری تخلیقات بتائی، کیا آسمان کم ہے اس کے لیے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے؟ اتنی بڑی زمین کم ہے اللہ پر ایمان لایا جائے؟ صحت و بیماری کم ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے؟ انسان کے مختلف حالات کم ہیں کیا اللہ پر ایمان لانے کے لیے؟ خوشی اور غم کم ہے کیا اللہ پر ایمان لانے کے لیے؟ کل تک کا مالدار آج کا غریب، آج کا غریب کل کا مالدار، یہ کم ہے کیا اللہ پر ایمان لانے کے لیے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نچاتا رہتا ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کام کرواتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ قسم کی ہے۔ فاما من آتا، بہرحال جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، جو سچ بات ہے، قرآن کی بات ہے، رسول کی بات ہے، علماء کی بات ہے، امام کی بات ہے، سماج اور معاشرے میں اچھی بات ہے، اس کو اچھا کہتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ تیاری یعنی ان چیزوں کو جو اچھا سمجھتا ہے، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو،
علماء کی باتوں کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، یعنی نیکی کی توفیق دے دیں گے، نماز کی توفیق دے دیں گے، روزے کی توفیق دے دیں گے، حسن سلوک کی توفیق دے دیں گے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس سب کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُ، غور کیجیے اللہ کے الفاظ پر، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو آرام کی منزل تک، آرام کی منزل پہنچنے تک، آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، تیاری کرا دیں گے۔ جیسے بولتے ہیں نا امتحان کی تیاری کرا دیں گے، یو پی ایس سی کی تیاری کرا دیں گے، بی پی ایس سی کی تیاری کرا دیں گے، اس کے لیے کوچنگ سینٹر ہوتا ہے نا، تاکہ ہمارا بیٹا ڈی ایم بن جائے، نیٹ کی تیاری کرا دیں گے تاکہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، نیٹ کی تیاری کرا دیں گے تاکہ ہمارا بیٹا پروفیسر بن جائے۔ سمجھتے ہیں نا لوگ، یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کو سب کچھ پتہ رہتا ہے، کیا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود اسی قرآن میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے کامیابی اسی میں ہے، کامیابی اسی قرآن میں ہے، ورنہ یو پی ایس سی نکال لو ڈی ایم بن جاؤ گے، ایس پی بن جاؤ گے، بی پی ایس سی نکال لو ڈی ٹی او بن جاؤ گے، ایچ ڈی ایم بن جاؤ گے، اور جو ایجوکیشن افسر ہوتا ہے یہ سب بن جاؤ گے، نیٹ نکال لو ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ تیاری انٹر کے بعد کر لو، میٹرک کے بعد کر لو، 2 سال 1 سال کی تیاری کریں گے، آپ جو ہے نیٹ نکال لیں گے، نیٹ کی تیاری کر لیجئے، پروفیسر بن جائیے۔ اس طریقے کی تیاری ہے، ریلوے کی تیاری ہے، فلاں فلانی کی تیاری ہے، تو اس کی آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخالت سے کام لیا اور اللہ سے بے پرواہی برتی، بے پرواہی اللہ سے اختیار، نماز پڑھ لو، اچھا پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، پڑھ لیں، اللہ کہتے ہیں روزہ رکھ لیں گے، اللہ کہتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ مت کرو، اچھا کوئی بات، اللہ کہتے ہیں کہ غلط مال اپنے گھر میں مت لاؤ، اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھا ٹھیک، جھوٹ مت بولو، اچھا ٹھیک ہے، یعنی سب چیز کو اگنور کر رہا ہے، ہر چیز کو بے توجہی برتتے ہوئے کام کر رہا ہے، دنیا کے تھوڑے سے مزے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے تمام تر احکامات کو چھوڑ رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں۔ وہاں کیا کہا؟ جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کی اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ یہاں کہہ رہے ہیں جس نے بخالت سے کام لیا، اللہ کی باتوں کو نہ مانا اور اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر لگا دیں گے کہ گناہ کرے گا وہ ثواب سمجھ کے، گناہ کرے گا ثواب سمجھ کے، لوگوں کو مارے گا ثواب سمجھ کے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا ثواب سمجھ کے، علماء کو گالی دے گا ثواب سمجھ کے، رسول کو گالی دے گا ثواب سمجھ کے، اور وہ فخر محسوس کرے گا کہ گاؤں میں، علاقے میں ہم دبنگ ہیں، ہم بہت بڑے ہیں۔ کب تک؟ جب تک اللہ ڈھیل دیے ہوا، ایک نہ ایک دن پکڑے گا۔ ہاں سن لیجئے، سب کو پتا ہے پکڑے گا، سب کو پتا ہے پکڑے گا، لیکن بس وہی ہے، دبنگئی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اسرائیل کو بہت اپنے اوپر فخر تھا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ راتے میں جو ہے نا فلسطین والا جو ہے، غزہ والا داغا ہے، ایک دم 600 کی خبر آئی ہے، 625 یا کتنے کی خبر آئی ہے کہ ابھی تک مر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پتا بھی نہیں ہلے گا، کوئی حملہ تو دور کی بات، یہاں پتا بھی نہیں ہلا سکتا ہے میرے حکم کے بغیر۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ کی قدرت بھی کوئی چیز ہے۔ بڑے سے بڑی طاقتور کو اللہ نے دیکھا ہے، فرعون شداد کو نہیں چھوڑا اللہ نے، جس نے اپنے رب کا اعلان کیا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ قوم سمود، قوم عاد کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بہت ڈیل ڈول والی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہوا کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔
تو ہم لوگ کیا ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور تکلیف کی منزل کیا ہے؟ تکلیف کی منزل کیا ہے؟ جہنم۔ کیا ہے؟ جہنم۔ اور آرام کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سچ یہ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے راستہ نہیں بتایا، کیا بتائیے؟ اللہ اقرار کر رہے ہیں کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا کوئی کافر ایسا ہے یا کوئی اللہ کا نافرمان ایسا ہے جس تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کوئی اللہ ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس سے سب کچھ مانگنا چاہیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے؟ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں تک اللہ کی وحدانیت نہ پہنچی ہو، اللہ کے احکامات نہ پہنچے ہوں، کوئی نہیں ہے۔ اچھا نہیں بھی پہنچی ہے، جب بھی آسمان کو، سورج کو، چاند کو، اتنی بڑی دنیا کو دیکھ کر کے کیا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو روزی کون دیتا ہے؟ ہم کو آرام کون پہنچاتا ہے؟ ہم کو بیمار کون کرتا ہے؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں سوچ سکتا ہے؟ کیا پھر تحقیق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب کا چلانے والا اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ فرما رہے ہیں راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے ان لنا للآخرۃ والأولی، کہ دنیا اور آخرت ہمارے قبضے میں ہے۔ فانذرتکم نارا تلظی، لہذا میں نے تم کو ایک دہکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا ہے، دہکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جہنم ہے، اگر اللہ کی فرما برداری نہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بتلا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی بدبخت جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی اس جہنم میں صرف اللہ کا نافرمان، بدبخت، بدکاری کرنے والا داخل ہوگا، اچھے لوگ اس میں نہیں جائیں گے۔ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور روگردانی کی وہی جہنم میں جائے گا۔ وسیجنبھا الاتقی، اور اس سے وہ شخص بچا رہے گا جو تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا، وہ اس سے بچا رہے گا۔ کس سے؟ جہنم سے بچا رہے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور اپنے مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دیا۔ وما لأحد، یعنی غربا کو، مساکین کو، فقراء کو دیا۔ اچھا یہ بھی بتا رہے ہیں وما لی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، کیا یہ کلام ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انسان جہاں تک سوچ نہیں سکتا ہے وہاں تک یہ پہنچاتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اگر کوئی غریب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی احسان ہے اسی کا بدلہ دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غریب نے مالدار پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دیا جاتا ہے، جس کا بدلہ دیا جاتا ہے، یعنی مالدار پر غریب کا احسان نہیں ہے۔ اچھا کیوں دے رہا ہے پھر؟ غریب کو کیوں دے رہا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف پروردگار اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ غریب کا کوئی احسان نہیں ہے، کیوں کوئی پیسہ بانٹے گا اپنا، پانی کی طرح کیوں بہائے گا؟ لیکن صرف پروردگار کی خوشنودی کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، اللہ نے کہا مسافروں کا خیال رکھو، اللہ نے کہا ہے تو خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، کون رب کی خوشنودی حاصل کر؟ جس کی شان سب سے اونچی ہے، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غریبوں میں اپنے خون پسینے کی کمائی ہوئی مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین رکھو ایسا شخص ضرور خوش ہوگا، ایسا شخص ضرور خوش کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کے احکام کی پابندی کرتا رہتا ہے، بظاہر لوگوں کو لگتا ہے دنیا میں تکلیف ہے لیکن وہ مطمئن رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان مطمئن رہتا ہے، اور دنیا میں اگر خدا نخواستہ مختصر مدت ہے دنیا کی، اس میں اگر وہ خوش نہ رہ سکا تو مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوش کریں گے جس کا اس نے کبھی وہم و گمان میں نہ سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سورت کو بار بار پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔